السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، بھائیو، تمام جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آج کا جو میرا ایشو ہے وہ انتہائی نازک ہے، انتہائی خاص ہے۔ آج کا موضوع ہے، پچھلے دنوں میرے استاد، میرے روحانی استاد انجینئر محمد علی مرزا پر 5واں قاتلانہ حملہ ہوا۔ 5واں قاتلانہ حملہ ہوا اور الحمدللہ اللہ پاک کے شکر سے، اللہ پاک کے کرم سے میرے روحانی استاد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اللہ پاک نے بال بال بچا لیا۔ جو حملہ آور تھا وہ بڑی دلیری سے، بڑی چلاکی سے اپنے ساکس کے اندر، جراب کے اندر ایک سوا نما اوزار لے کے آیا تھا اور باقاعدہ طور پر اس نے پوری مجلس اٹینڈ کی، اور مجلس کے اینڈ میں جب دعا کی باری آئی تو اس نے میرے استاد پر چھلانگ لگا کر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور فوری طور پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے جی، اللہ پاک نے حق بات کا ساتھ دیا اور حق بات کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے ذریعہ بنایا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ میرے استاد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اللہ پاک طویل عمر کرے، تاکہ ہمیں حق بات کی جو ہے آواز آتی رہے۔ کیونکہ اگر دیکھیں مصروفیت کا دور ہے، اگر اس دور میں کوئی ان جیسا آدمی نہیں ہوگا تو کسی بھی آدمی کے پاس، عام آدمی کے پاس نہ اتنا حب ہے اور نہ ہی اپنے محور میں رہتے ہوئے اتنا وقت ہے کہ وہ کتابوں کے اندر سر گھسائے اور حق بات کو تلاش کرے۔ محمد علی مرزا صاحب کی دن رات کی انتھک محنت سے یہ جو اصلیت ہے نا، جو اپنا دین کی اصل شکل ہے، وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اور فرمان ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو آ کر دین کو دوبارہ اسی شکل میں لاتا ہے جس شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جن ظالموں نے، جن حق کے دشمنوں نے دین کی شکل کو بدلا ہے، وہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنے عالم فاضل ہیں، اتنے عالم فاضل ہیں، اپنے آپ میں وہ دین کے جو لوگ اہل سنت جماعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ علمی جنگ کیوں نہیں کر رہے؟ علمی طور پر سامنے کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، جہلم میں محمد علی مرزا صاحب نے ہر سنڈے کو ایک ٹائم مخصوص کیا، وہ اس ٹائم میں کوئی بھی آ سکتا ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کا عالم آ سکتا ہے، آ کے باقاعدہ طور پر بات کر سکتا ہے۔ وہ ٹائم باقاعدہ دیتے ہیں اور پرتکلف استقبال بھی کرتے ہیں۔ ان میں میرے استاد میں رتی برابر بھی انا نہیں ہے، غرور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، سب کو ایک درجہ دیتے ہیں۔ یہ اصل میں بات یہ ہے، اس کے پس پردہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان ظالموں کو بھی پتہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی سچ ہے۔ اگر یہ ایسا عمل نہ کرے تو ان کی دکانیں تو تقریباً بند ہو گئی ہیں، اور جو تھوڑے سے شٹل آدھے کھلے ہیں وہ بھی بند ہونے والے ہیں۔ تو یہ اپنی دکانوں کو بچانے کے لیے، اپنی روزی روٹی کو بچانے کے لیے یہ گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں آتا، خود ان کی عمریں 60 سال ہو گئی ہیں، 70 سال ہو گئی ہیں، کسی کی 50 سال، 45 سال اس سال کی عمر میں، اور یہ لوگ جوان بچوں کو برین واش کرتے ہیں، جوان بچوں کا برین واش کر کے اور انہیں تختہ مشق پہ چڑھا دیتے ہیں جناب، ٹھیک، ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ اب جن 5 کے 5 حملے جنہوں نے کیے ہیں وہ سب کے سب لڑکے ہیں اور جوان، اور سب کے پاس کوئی نہ کوئی لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے۔ کسی کے پاس غازی علم الدین شہید کی تحریر ہوتی ہے، کسی کے بعد کسی اور کی تحریر ہوتی ہے کہ جناب وہ غازی تھا، اس نے فلاں کو مارا، فلاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
اپنا توہین کرنے والے کو مارا اور وہ جنت میں چلا گیا. نعوذ باللہ میرے استاد محمد علی مرزا صاحب نے کسی کی توہین تو نہیں کی نا. کس کی توہین کی ہے؟ وہ تو وہی بات کرتے ہیں، وہ تو وہی بات کہتے ہیں جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. کیا 2812 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ارشاد نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، یا تو آپ یہ اہل سنت جماعت سے میں مخاطب ہوں کہ یہ پھر منکر ہو جائیں احادیث کے، پھر احادیث کے منکر ہو جائیں، اور تاکہ ہم کہہ سکیں کہ آپ تو احادیث کے منکر ہیں اور آپ پر تو اسلام مطلب آپ کو ہم مسلمان ہی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جو باتیں ہیں انجینئر صاحب وہی ہم تک پہنچا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات ایسی، اور سیدھی سیدھی باتیں ہیں. مطلب اتنا ول فریب دیتے ہیں یہ لوگ، احادیث کا مفہوم خود سے گھڑتے ہیں. ایک بات سیدھی سیدھی ہے کہ عمار کو باغی جماعت مارے گی، عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ دوزخ کی طرف کا بلاوا دے رہے ہوں گے. ایک بالکل اسٹریٹ فارورڈ سیدھی سی بات ہے. اس میں سے اتنے مطلب نکالیں گے، اتنے مطلب نکالیں گے، نہیں جی اس کا یہ مطلب تھا، نہیں جی اس کا یہ مطلب تھا، نہیں جی اس کا یہ مطلب تھا. بھائی بات یہ ہے کہ نہ میرے استاد نے کسی صحابی کے بارے میں کوئی مطلب اللہ معاف کرے استغفر اللہ گالم گلوچ کی، نہ کسی کو برا بھلا کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی شان میرے استاد نے بیان کی اتنی کسی نے نہیں کی. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق، اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی لوگ میرے سمیت نہیں جانتے تھے یہ کون تھے. جو ان کا تعارف میرے استاد نے بیان کیا آج تک کسی نے نہیں بیان کیا. ٹھیک ہے. کتنے ہی ایسے صحابہ کرام ہیں جن کا تاریخ میں نام تو ہے مگر ان کا نام لیوا کوئی نہیں، جنہیں میرے استاد نے دوبارہ زندہ کیا، ان کا ذکر کر کے دوبارہ انہیں زندہ کیا. تو یہ ظالم لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے کہ اگر اللہ نہ کرے آپ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے، اللہ نہ کرے تسی اگر ایسا کر بھی لیا تو کوئی نہ کوئی اور مرزا اٹھ جائے گا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تو سوشل میڈیا تھا نہیں، اسی لیے آپ نے انہیں نکرے لگا دیا تھا، مگر پھر بھی میرے خیال میں وہ کامیاب زندگی گزار کے گئے اور آخرت بھی ان کی کامیاب انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. آج کا دور بہت فاسٹ فارورڈ ہے. آج کے دور میں اگر پاکستان میں کوئی بات ہوتی ہے تو ودن اے مائکرو سیکنڈ پوری دنیا میں وہ بات پھیلتی ہے صرف ایک بٹن دبانے سے. تو میں ان اہل سنت جماعت کے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں خدا را یہ گھٹیا حرکتاں بند کرو، بندے دے پتراں طرح علمی گفتگو کرو، اور میرے استاد انجینئر محمد علی مرزا صاحب میلی اکھ نال نہ دیکھو. وہ اللہ دی گل کر رہے ہیں، اللہ دی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کر رہے ہیں تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمات بیان کر رہے ہیں. تم لوگوں نے تو ظالم و دین کی شکل ہی بدل دی ہے. چپے چپے پہ مدرسے کھولے ہوئے ہیں، چپے چپے پہ چندہ بکس لگائے ہوئے ہیں آپ نے، اسی سے آپ کی 1 to 5 آتے ہیں، اسی سے آپ کی پجارو آتی ہے، اسی سے آپ کی کوٹھیاں بندی ہیں، اسی سے آپ کی گاڑیاں بندی ہیں. 1 منٹ میں فتویٰ لگاتے ہو، دوسروں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہو. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ بے شرمو، شرم کر لو، حیا کر لو، چھوڑ دو میرے استاد کا پیچھا. یا تو علمی جنگ کرو، علمی بحث کرو، تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے. 150 روپے کے مائک لے کے تم لوگ ان پڑھ جاہل لوگوں میں بیٹھ کر تالیاں بجاتے ہو. کوئی کہتا ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر، بغیر تو بے شرمو ممبر رسول پر بیٹھ کر تم لوگ ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو. تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ میرے استاد کا جگرا دیکھو، آج تک کوئی ولگر گفتگو نہیں کی، آج تک کوئی ولگر گفتگو ایسی نہیں کی. وہ ایک مولوی ہے، وہ میں پچھلے دنوں میں سن رہا تھا، وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے. شرم نہیں آتی اسے. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے اور اللہ آپ کے دل سے دنیا کی لالچ، دنیا کی طمع ختم کر دے اور دین کے رستے پہ لے آئے آپ کو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.